بھوپال ہسٹری فورم کے اس ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا سواگت ہے. ہم پچھلے ایپیسوڈ میں نواب صدیق حسن خان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس سلسلے میں آپ کو بتا رہے تھے. ہمارے بیچ میں خالد غنی صاحب اور رضوان انصاری صاحب موجود ہیں. ہمیشہ کی طرح کیمرے کے پیچھے محمد امان خان موجود ہیں. میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے درخواست کروں گا خالد غنی صاحب سے کہ کچھ اور اس سلسلے میں جو بتانا چاہیں وہ بتائیں. اس کے بعد پھر رضوان انصاری صاحب بتائیں گے. اوور ٹو خالد غنی صاحب. پچھلے اس میں آپ نے بتایا تھا صدیق حسن خان کے بارے میں جو کچھ ہوا تھا یہاں پر جو سازشیں ہوئی تھی اس کے حساب سے جو ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور اس کو پھر شاہجہاں بیگم نے مطلب ویسرائے سے لکھا پڑھی کر کے اس کو ختم کرایا اور ان کو وہ خطاب والا جا کا وغیرہ کا ان کو بعد از مرگ ملا. اس کے بعد بھی خاندان میں جو ان کے ساتھ جو سلوک کیا شاہجہاں بیگم کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں تھا. شاہجہاں بیگم اکیلی پڑ گئی تھیں تاج محل کے اندر. کوئی ان کو حالات پوچھنے والا ان کا نہیں تھا اور اسی عالم میں ان کو اس زمانے میں سرطان کہتے تھے جس کو آج کل کینسر کہتے ہیں. وہ کینسر ہوا تھا ان کو. یہ بھی شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا. اس کی وجہ سے لوگ اور نہیں جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے. بیماری ان کو نہ لگ جائے. ہاں بیماری ان کو نہ لگ جائے. وہ اسی دوران جب معلوم ہوا ان کی حالت بہت خراب ہے تو ان کے صاحبزادی ان سے ملنے کے لیے گئیں سلطان جہاں سے. ہاں تو انہوں نے آنکھیں بند تھیں ان کی تو انہوں نے پوچھا کہ کون آیا ہے. جو ان کی خدمت گار تھی نوکرانی اس سے پوچھا کہ کون آیا ہے تو انہوں نے اشارے سے منع کیا کہ مت بتانا. اور ان کے پیر دبانے لگیں تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کون آیا ہے تو پھر وہ خاموش. جب تیسری بار پوچھا کون آیا ہے تو ان کا بی آئی ہیں تو انہوں نے پیر کھینچ لیے اور کہا کہ اس سے کہہ دو کہ جب میں مر جاؤں اس کے بعد آئے. یہ ناراض تھی وہ ان سے. اتنی ناراض تھی. کیوں؟ وہی آپ کو بتایا تھا میں نے کہ صدیق حسن خان سے شادی کی وجہ سے. اچھا صدیق سلطان جہاں بھی ناراض تھی. پورا خاندان ناراض تھا. بھائی ان کی وجہ سے پورا خاندان ناراض. اچھا یہ بات بھی حقیقت ہے کہ صدیق حسن خان کی اس میں حکومت مداخلت بھی تھی. جی وہ بھی ان کو پسند نہیں تھی. سارے جو عمائدین یہاں کے تھے سلطنت جو ملازم تھے یا تھے ان پہ کنٹرول صدیق حسن خان کا ہو چکا تھا. اس کی وجہ سے بھی وہ گھبراتی تھیں کیونکہ ولی عہد تھیں. یہ چیزیں بھی تھیں. اس کے بعد ان کا اسی عالم میں انتقال ہوا 1901 میں. تب سلطان جہاں بیگم والی ریاست ہوئی بھوپال کی اور 1926 تک والی ریاست رہیں. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیے. ہاں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ شاہجہاں بیگم کے انتقال 1901 میں ہوا اور 1901 سے لے کے 1949 تک نواب سلطان جہاں بیگم بھی نواب رہیں بھوپال کی. حمید اللہ خان بھی نواب رہے. لیکن ان کی بنائی ہوئی تاج المساجد کو تعمیر نہیں کیا. شاہجہاں بیگم کیوں نہیں کیا؟ جبکہ خود یہ لکھ رہی ہیں سلطان جہاں بیگم کہ اگر یہ تعمیر ہو جاتی تو یہ ہندوستان کی بہت عظیم مسجد ہوتی. تو کیوں نہیں تعمیر کرایا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کیا وجہ تھی اس کی؟ بس یہی تھا. اچھا وہ جو اختلافات چل رہے تھے جو چل رہے تھے اس وجہ سے مسجد کو شہید تو نہیں کیا جا سکتا تھا. چاہتے تھے خود ہی کھڑے ہو جائیں. بھائی آپ علی گڑھ کے اندر تو سلطان جہاں حال بنا رہی ہیں, سب بلا رہی ہیں. علی گڑھ کو آپ امداد دے رہی ہیں. زنانہ کالج جو لاہور میں تھا اس کو آپ نے امداد دی. ڈیلی کالج کو آپ نے امداد دی. سب کچھ کیا آپ نے. تو تاج مساجد کیوں تعمیر ہوئی؟ صحیح بات. اس پہ کوئی آج تک کوئی نہیں بولتا. سب خاموش ہو جاتے ہیں اس بات پہ. صحیح بات. کہ کیا وجہ تھی, کیوں نہیں؟ وہ خاندانی اختلافات تھے. اب رضوان بھائی آپ تھوڑا سا. جیسا کہ ابھی خالد بھائی نے بتایا کہ جب تاج محل کی تعمیر وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا 68 کے بعد سے, جیسے ہی شاہجہاں بیگم بنی تھی اور اس میں تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد تاج محل کی مکمل ہونا اور ان کے صدیق حسن خان صاحب کے لیے نور محل کا بننا
اور اسی وقت میں نور محل جو تھا ان کے لڑکے نور الحسن کے نام سے رکھا گیا. تو دوسرا ایک اور لڑکا تھا علی حسن, ان کے نام سے بھی یہ بورا سماج کے لیے جو آج جگہ بنی ہوئی ہے علی گنج, وہ انہی کے دوسرے لڑکے علی حسن کے نام سے وہ علاقہ قائم ہے. اور اس کی تعلیمات جو ہے شاہ جہاں بیگم کو تعمیرات میں بڑی دلچسپی تھی. جیسے کہ ہم مغل امپرر شاہ جہاں کو دیکھتے ہیں تعمیرات, اسی طرح سے یہاں کی جو ہے شاہ جہاں بیگم کو تعمیرات میں کئی انہوں نے لال کوٹھی وغیرہ بنائی اور بہت سے چیزیں انہوں نے تعمیر کی حد تک رکھی. اور منشی حسین خان اس وقت بہت اچھا پارٹ پلے کر رہے تھے. اور جب تاج محل کے لیے بھی جو جگہ مناسب ہوئی تھی تو وہ بھی اتفاق سے اس وقت منشی حسین خان کی جاگیر میں تھی وہ علاقہ. اس کے بعد جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ آخری جو وقت تھے ان کا, یہ اس درمیان جب ان کی صدیق حسن خان صاحب سے شادی ہو گئی تھی تو اس سے سارے ہی لوگ بہت ان کے مخالف ہو گئے تھے اور کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا. اور خاص طور سے یہ احمد علی خان صاحب جو تھے ان کو بھی یہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے. تو یہاں تک کہ ان کو غصے میں ان کے دیا تھا صاحب شوکت محل میں کہ یہ پردہ ہے ہمارا, اب تم ان کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ تو سوتیلے باپ ہو گئے تھے سلطان جہاں بیگم کے. تو وہ ان کا نہیں, اب سے پردہ نہیں ہوگا, مستقل یہ اوپر کیسے آ جاتے ہیں. اس کے بعد ان کو شفٹ کیا, پھر انہوں نے صدر منزل بھی تعمیر کری. صدر منزل خود احمد علی خان کے اپنے پینشن اور ان کی جاگیر جو تھی ان کے حصہ تھا اسی میں, کیونکہ ان کا اس وقت شاہ جہاں بیگم کے زمانے میں ان کا صدیق حسن خان صاحب کا دخل کافی تھا یہاں کے ریاست کی حکمرانی کے اندر. تو وہ یہ بھی ان لوگ پسند نہیں تھا, یہاں تک کہ سلطان جہاں بیگم کو بالکل ایک طرح سے بے دخل کر دیا گیا تھا. کسی کی ریاست کا کوئی کاغذ ان کے پاس نہیں جاتا تھا, حالانکہ وہ ان کے بعد ریاست کی ولی تھیں اور ان کو بننا ہی تھا, ان کے سب کاغذات تیار تھے سب رہا. لیکن تقریباً 27 سال ان دونوں کے ایک دوسرے سے ملاقاتیں نہیں ہو پائیں. اس کے سلسلے میں اسی عمر کے اندر آخر میں ان کو جو ہے جو ابھی خالد بھائی نے بتایا 1900 کے آتے تک ان کے گال میں کینسر ہو گیا تھا. اور وہ اس وقت وہ ظاہر زیادہ دیکھ نہیں پائی تھی, اور ادھر تعمیرات میں یہ چائل مسائل کا کام چل رہا تھا اور پیسے کی بہت ڈسٹربنس ہو گیا تھی کیونکہ پیسہ خزانے میں نہیں بچ پا رہا تھا. اس لیے آج جب اس سلسلے میں کڑی ختم ہوئی اور 1 سال کے بعد ہی ان کا وفات ہو گئی سرطان یعنی کینسر کے بعد سے جو ان کے انتقال ہو گیا, اس کے بعد سلطان جہاں بیگم جو حکمران کے کاغذات تھے وہ تو فوراً تیار ہو گئے تھے. اور سلطان جہاں بیگم نے بھی وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا, وہ بعد میں بھی اس کو انہوں نے تاج محل کو ایک طرح سے چھوڑ ہی دیا اور ان کی بنائی ہوئی ہر چیز جو تھی, یہاں تک کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا طائل مساجد جیسے چیز کو بھی مکمل کرنے کی ان لوگوں نے کوئی کوشش نہیں کی. بعد میں یہ تھوڑا بہت حمید اللہ خان نے دروازے کی طرف شروعات کی تھی لیکن وہ بھی پورا آگے نہیں بڑھ پائے. اس طرح سے یہ ایک دور ختم ہوا اور سلطان جہاں بیگم کا اپنا ایک دور شروع ہوا. اور اس دوران انہوں نے بہت اپنے رولس اینڈ ریگولیشن جو ہے یہاں پہ بنائے, شاہ جہانی رولز بنائے انہوں نے. تو اب اس بعد اپن اگلے ایپیسوڈ میں سلطان جہاں بیگم کے دور اور ان کے جو اس کے بارے میں ہم ذکر کریں. ٹھیک.